بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من قام رمضان۔ مستملی کی روایت میں باب فضل من قام رمضان سے پہلے کتاب التراویح کا لفظ بھی ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع۔ اصل میں ترویحہ کا معنی بیٹھنا، آرام کرنا۔ رمضان شریف میں عشاء کی نماز جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کچھ راحت لیتے ہیں اور پھر ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں مجازن، اس لیے کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں آرام لینا ہوتا ہے۔ اصل میں ترویحہ کا معنی بتایا آرام کرنا، ایصال الراحہ راحت پہنچانا۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ تراویح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی، اور یہ تراویح کی نماز نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن تک صحابہ کرام کو پڑھائی۔ چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے اور فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے تمہارے زیادتی شوق و رغبت کی وجہ سے، اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز رہو۔ اس کے بعد صحابہ کرام تنہا یا کچھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اس تراویح کے فرضیت کا اندیشہ جاتا رہا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت پر جمع کر دیا اور تراویح کی نماز بجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے حضرت ابی ابن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھی اور حضرت فاروق اعظم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تراویح کی بجماعت، تو فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، اور اگر اصول شریعت کے متصادم ہو تو وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایک بدعت واجبہ ہے، ایک بدعت مستحبہ ہے، ایک بدعت محرمہ ہے، ایک بدعت مکروہہ ہے، اور ایک بدعت مباحہ ہے۔ اس لیے بد مذہبوں کا ہر نئے کام کو، چاہے وہ اسلامی اصول کے مطابق ہو، اس کو بدعت سیئہ قرار دینا، یہ ان کی گمراہی کی بڑی حد تک ایک بنیاد ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کو بھی تو فرمایا نعم البدعۃ هذه، اور بعض روایتوں میں نعمت البدعۃ هذه، یہ کیا ہی بہتر بدعت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح جو کہ مسنون ہے وہ بدعت بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا فرماتے تھے۔ یہ بیہقی شریف میں ہے۔ اور عن السائب قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 رکعتا۔ سائب ابن یزید کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے تراویح۔ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِيدِ، اور 100 سے زائد آیتوں والی سورتیں پڑھتے۔ وَكَانُوا يَقُومُونَ عَلَىٰ عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ، اور حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ سنن کبریٰ بیہقی شریف۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ ان علیٰ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، بیہقی شریف میں۔ اور ان ابی ابن کعب ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان فصلى بهم 20 رکعہ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے آپ کو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھانے کا حکم دیا، تو آپ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ کنز العمال۔ اور اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعہ، صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق اور اجماع کیا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تراویح 20 رکعت ہے۔ مبسوط میں ہے کہ انما 20 سوى الوتر عندنا، ہمارے یعنی حنفیوں کے نزدیک وطر کے علاوہ تراویح 20 رکعت ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا قال الحنابلہ التراویح 20، کہ حنابلہ نے فرمایا کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ ولا باس بزیادت لنا، اور 20 سے زیادہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی ہے کہ اکثر اہل علم اس پر عامل ہے جو حضرت علی مرتضی
اور حضرت عمر سے مروی ہے، وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس پر ہیں؟ 20 رکعات 20 رکعت تراویح پر۔ وقول سفیان ثوری اور ابن المبارک والشافعی، اور یہی قول امام سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی کا بھی ہے۔ وقال الشافعی وہذا ادرکت ببلدنا مکہ یصلون 20 رکعہ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ ہاں، ایک بات امام مالک نے ذکر کی ہے کہ اہل مدینہ 36 رکعت نماز پڑھتے، تو ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کعبہ کیا کرتے تھے، ہر 4 رکعت کے بعد۔ تو اب اہل مدینہ نے مکہ والوں کے طواف کی جگہ 4 رکعت نفل بڑھا لیے، جن کی تعداد 4 رکعت کے بعد جب 4 رکعت پڑھی جائے گی تو 16 ہوتی ہے۔ تو یہ 16 رکعت جو ہے نفل نماز اہل مدینہ نے پڑھے تھے اہل مکہ کے طواف کی جگہ پر۔ اصل تراویح جو ہے وہ تو 20 ہی رکعت تھی۔ اس لیے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 20 رکعت تراویح منقول ہے۔ المالکیہ قالوا عدد التراویح 20 رکعہ، کہ مالکیوں نے فرمایا کہ تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 11 رکعت نماز پڑھی، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی۔ تو رمضان کے علاوہ کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ 11 رکعت نماز کا جو تذکرہ ہے یہ تراویح مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ تو رمضان اور غیر رمضان میں حضور نے 11 رکعت پڑھی، تو یہ 3 رکعت وتر کی تھی اور 8 رکعت نماز تہجد۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار اٹھ کر 11 رکعت پڑھتے تھے، تو لا محالہ سونے کے بعد بیدار ہو کر حضور نے جو نماز پڑھی وہ 8 رکعت وہ نماز تہجد تھی اور 3 رکعت نماز وتر۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تراویح کی نماز تو فوراً عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی، اس کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد فرماتے۔ کبھی لمبی پڑھتے، آدھی رات تک پڑھتے، کبھی اور لمبی پڑھتے تو 2/3 رات تک پڑھتے، اور کبھی اور لمبی پڑھتے حضور تراویح کی نماز تو صبح صادق سے پہلے تک پڑھتے۔ تو اب انتہا میں تو اختلاف ہے تراویح کی نماز کے، لیکن آغاز تو عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوتا تھا۔ اور یہاں پر ذکر یہ ہے کہ حضور سو کر جب بیدار ہوتے تو 11 رکعت پڑھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز تراویح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ 11 رکعت میں 8 رکعت نماز تہجد ہے اور 3 رکعت نماز وتر ہے۔ اس مکمل تشریح کو ذہن نشین رکھیے اور تمام تابعین ائمہ دین کا 20 رکعت تراویح پر عمل ہے، چنانچہ ما ثبت من السنہ میں ہے۔ والذی استقر الامر واشتہر من الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم اجمعین هو ال20 عن الصدر الاول الى الان، کہ اور جس پر صحابہ تابعین اور ان کے بعد والوں کا فیصلہ قرار پایا اور مشہور ہوا صدر اول سے لے کر آج تک، وہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں علیہ عمل الناس شرقا و غربا،
20 رکعت تراویح پر مشرق و مغرب کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ بہرحال کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اس زمانے میں غیر مقلدین ہنگامہ برپا کرتے ہیں اور 8 رکعت تراویح قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہٹ دھرمی سے بچائے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ باب فضل من قام رمضان، یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں جس نے رمضان میں قیام کیا۔ رمضان کے قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ علامہ کرمانی نے فرمایا کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ ہاں، فرماتی علامہ نووی نے بھی کہا کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمۃ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کی عقیل ابن خالد سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر دی ابو سلمہ عبد الرحمن نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے سنا۔ یقول لرمضان ای لفضل رمضان، رمضان کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قامہ ایمانا و احتسابا، جو انسان رمضان کی رات میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، ایمانا ہے نا، اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، یا ایمانہ کا معنی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ قیام رمضان حق ہے، وہ احتسابا اور آخرت کو طلب کرتے ہوئے، یعنی نیت خالصہ کے ساتھ، یعنی بحالت ایمان اور طالب ثواب ہو کر جو انسان رمضان کی رات میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور علامہ ابن منذر نے یہ کہا کہ ذنب سے مراد ظاہری ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ مراد ہے، اور علامہ نووی نے فرمایا کہ مشہور یہ کہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اور علامہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اور اسی پر امام الحرمین نے قطع یقین کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ما تقدم من ذنبہ، اور نسائی شریف کی روایت میں وما تاخر، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب رہا یہ کہ اگلے گناہ اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو مغفرت تو اس بات کی مستدعی ہے کہ پہلے گناہ ہو، اور ابھی جو اگلے گناہ اس نے کیے ہی نہیں ہیں تو اس کی مغفرت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے گا، تو اس سے اس کے بعد کوئی گناہ کبیرہ واقع نہیں ہوگا۔ اور معنی یہ ہے کہ اگر، اور ایک قول یہ کہ معنی یہ کہ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے،
انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بحالت ایمان اور طالب ثواب ہو کر رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قال ابن شہاب، یہ سند سابق ہی پر اس کا عطف ہے، عن ابن شہاب پر عطف ہے، یعنی عبداللہ ابن یوسف نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے کہ، اور امام مالک نے فرمایا کہ حضرت ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور معاملہ اسی پر رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگ ان منفردن تنہا اور یا بعض صحابہ کرام جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے رہے، اسی پر معاملہ رہا۔ کچھ لوگ تنہا پڑھتے تھے اور کچھ لوگ کسی کو اپنا امام بنا کر بجماعت پڑھتے تھے تراویح کی نماز۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، پھر معاملہ اسی طریقے سے رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع میں بھی اسی پر رہا، اس پر رہا، یعنی جس طریقے سے بھی ممکن ہوتا لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیتے، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت پر جمع کر دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت امام بخاری نے ذکر کی ہے، وعن ابن شہاب عن عروہ ابن الزبیر عن عبد الرحمن ابن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرات، فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون افضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اولا۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں عروہ ابن زبیر سے روایت کر کے، انہوں نے روایت کی حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے، عبد الرحمن ابن عبد القاری، یہ قارج یا مشدد، یہ نسبت ہے قبیلہ قارہ کی طرف، اور یہ عبد الرحمن بن عبد القاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے بیت مسلمین پر۔ ان کا انتقال سن 80 ہجری میں ہوا اور ان کی عمر 78 سال کی تھی۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا رمضان میں ایک رات مسجد تک، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے اور مسجد تشریف لے گئے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، متفرق ہیں، یعنی لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں، اور وہ متفرق ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، جماعت در جماعت پڑھ رہے ہیں، یا کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کسی کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اگلا لفظ ہے یصلی،
وَيُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ، اور ایک دوسرا آدمی نماز پڑھا رہا ہے، الرَّاتُ، دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی اقتداء میں ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ رات کا معنی 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو رات بولتے ہیں، اور ایک قول یہ کہ 40 تک کی جماعت کو رات بولتے ہیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی ارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سب لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء پر جمع کر دوں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بجائے تنہا نماز پڑھنے کے ایک قاری کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد سے اور استنباط سے یہ کہا کہ اگر میں سب کو ایک امام کی اقتداء پر جمع کر دوں تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استنباط کی اصل وہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو 2-3 رات تراویح کی نماز بجماعت پڑھائی تھی، اور چوتھے دن نبی کریم علیہ السلام نہیں نکلے تھے، اور فرمایا تھا کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے شوق کی وجہ سے تراویح کی نماز تم پر فرض ہو جائے اور تم ادا نہ کر سکو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد فرضیت کا جو اندیشہ تھا وہ جاتا رہا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں سب کو ایک قاری کی اقتداء پر اگر جمع کر دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر رہے گا۔ لَكَانَ أَمْثَلَ أَيْ أَفْضَلَ، یہ اسد فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أُبَيْ بن کعب، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر دیا حضرت ابی ابن کعب کی امامت پر، یعنی ابی ابن کعب کو سب کا امام بنا دیا کہ وہ ان کو تراویح کی نماز پڑھائے۔ حضرت ابی ابن کعب کو امام کیوں بنایا؟ تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، تمہاری امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو۔ تو چونکہ حضرت ابی ابن کعب یہ مشہور قاری تھے، حافظ قرآن تھے اور حفظ میں بھی بہت عمدہ تھے، اس لیے حضرت ابی ابن کعب نے ان کو امام بنایا۔ اور سعید ابن منصور کی روایت بطریق عروہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو لوگ مردوں کا امام بنایا تھا، اور تمیم داری یہ عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ فرماتے ہیں ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر میں حضرت عمر کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، حضرت عمر کے ساتھ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود لوگوں کے ساتھ با جماعت تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آپ تراویح کی نماز آخری شب میں پڑھتے تھے۔ اسی لیے امام طحاوی نے فرمایا التراویح فی البیت افضل۔ بہرحال، اور امور خلافت کی انجام دہی اور لوگوں کے احوال کی نگرانی کی وجہ سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، اور دیکھا کہ لوگ اپنے قاری یعنی ابی ابن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال عمر، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کیا ہی بہتر بدعت ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہی بہتر بدعت ہے۔ نعمہ تمام محاسن کو جامع کلمہ ہے نعمہ، اور تمام قباحتوں کے لیے جامع جملہ ہے، لفظ ہے بئسا۔ نعم البدعۃ هذه، یہ کیا ہی بہتر بدعت ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بدعت فرمایا،
اس لیے کہ اس اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتی تھی اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن فرمایا کہ یہ بدعت بہتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر بدعت مذموم نہیں ہوتی ہے، اصل میں بدعت کا معنی ایسے امر کا پیدا کرنا جو نبی کریم کے زمانے میں نہ ہو۔ پھر بدعت دو قسم پر ہے، اگر کسی مستحسن شرعی کے تحت مندرج ہو تو بدعت حسنہ ہے، اور اگر کسی مستقبح شرعی کے تحت مندرج ہو تو یہ بدعت قبیحہ اور بدعت مذمومہ ہے۔ لہذا ہر بدعت کو بدعت سیئہ گرداننا یہ وہابیہ کا شعار ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واللتی ینامون، اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللتی ینامون افضل من اللتی یقومون، کہ جس نماز کو چھوڑ کر تم لوگ سو جاتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے جس کو تم لوگ ادا کرتے ہو۔ یعنی نماز تہجد تراویح سے افضل ہے۔ واللتی تنامون عنہ، اور وہ نماز جس نماز کو چھوڑ کر تم سو جاتے ہو یعنی تراویح، وہ اس نماز سے افضل ہے جس کو تم لوگ ادا کرتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے واللتی ینامون افضل من اللتی یقومون، کہ رات کا وہ حصہ جس میں تم لوگ سو جاتے ہو یعنی آخری حصہ، یہ رات کا وہ حصہ اس حصے سے بہتر ہے جس میں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، یعنی رات کا آخری حصہ یہ افضل ہے رات کے شروع والے حصے سے جس میں تم نماز پڑھتے ہو۔ یرید آخر اللیل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد آخری شب تھی۔ وکان الناس یقومون اولا، اور لوگ اول وقت اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخری رات میں نماز افضل ہے اول رات میں نماز پڑھنے سے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو وہ روایت سائب ابن یزید کی ہے کان القیام علی عہد عمر ب23 رکعہ، سائب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رمضان کی رات کا قیام، رات کی نماز 23 رکعت تھی، تو 20 رکعت تراویح ہوئی اور 3 رکعت جو ہے وہ نماز وتر ہوئی۔ اور سائب ابن یزید کی دوسری روایت میں ہے انہم کانوا یقومون فی رمضان ب20 رکعہ فی زمان عمر بن الخطاب۔ حضرت علی کی روایت بھی ہے کہ انہو امر رجلا یصلی بہم رمضان 20 رکعہ۔ حضرت زید ابن وہب کہتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود یصلی لنا فی شہر رمضان، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیں نماز پڑھاتے تھے رمضان کی راتوں میں، فینصرف، تو آپ نماز سے فارغ ہوتے اور رات چھا جاتی۔ عامش نے کہا کانا یصلی 20 رکعتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے، ویوتر بثلاث، اور 3 رکعت نماز وطر پڑھاتے تھے۔ اور حضرت ابن اسحاق نے کہا کہ سائب ابن یزید سے زیادہ مستحکم حدیث میرے نزدیک دوسری نہیں ہے، وہ یہ کہ ان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل 13 رکعتا، کہ نبی کریم کی نماز رات کی 13 رکعت تھی۔ تو یہ رات کی نماز مطلق رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، تو لا محالہ
یہ اس سے تراویح کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے ہر رات کی نفلی نماز کا یہ بیان ہے، بھئی طور کہ 10 رکعت نماز تہجد کی رہی ہو اور 3 رکعت نماز وطر کی رہی ہو، اور ایک روایت میں 11 رکعہ وہ اختیار و مالک لنفسی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 13 رکعت کے لیے کہا ہو اور پھر بعد میں ان کو 23 رکعت کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وذالک فی رمضان۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی اویس نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ عروہ ابن زبیر سے، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان میں ہوا، اور فصلی بصلاۃ ناس، آپ کی اقتداء میں کچھ لوگوں نے اور نماز پڑھی، پھر اگلی رات اور زیادہ لوگ ہو گئے، پھر تیسری چوتھی رات جمع ہوئے تو نبی کریم چوتھی رات میں نہیں نکلے، اور پھر چوتھی رات کے بعد صبح کی نماز کے بعد فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، کہ میں نے دیکھ لیا جو رات تم نے کیا تھا، فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم، کہ میں تمہاری طرف نکلنے سے اسی وجہ سے باز رہا کہ میں نے یہ محسوس کیا اندیشہ کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کی جائے۔ یہاں پر یہ حدیث امام بخاری نے بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر بعد والی حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلة فی جوف اللیل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اکثر منهم فصلوا معهم فاصبح الناس فتحدثوا فكسر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد من ان عليه حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذلك۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کی عقیل سے، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات آدھی رات کے قریب نکلے، فصلی فی المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، تو لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، فاصبح الناس فتحدثوا، صبح کو لوگوں نے آپس میں ذکر کیا، تو اگلی رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، فصلوا معهم، تو حضور نے سب کو نماز پڑھائی، فتحدثوا، تو پھر صبح کو لوگوں میں اور ذکر ہوا، تو تیسری رات تو اہل مسجد بہت زیادہ ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی رات آئی تو مسجد لوگوں سے تنگ ہو گئی، اتنے زیادہ لوگ ہوئے، حتی خرج لصلاۃ الفجر، تو حضور تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ حضور نماز فجر کے لیے نکلے۔ فلما قضى الفجر، جب نبی کریم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے لوگوں کی طرف توجہ کی اور لوگوں کی طرف اپنا رخ انور کیا، فتشہد، اور آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا اما بعد فإنی لم یخفی علی مکانکم،
مجھ پر تمہارا ہونا مخفی نہیں رہا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ تم پر یہ نماز تمہارے شوق کی وجہ سے فرض نہ کر دی جائے کہ تم اس نماز کے پڑھنے سے عاجز رہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، والامر علی ذالک، یہ والامر علی ذالک کا یہ کلام ابن شہاب زہری کا ہے۔ اور معاملہ ایسی تھا کہ لوگ جو ہے وہ تراویح کی نماز تنا یا کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ حدثنا اسماعیل، فرماتے ہم سے حدیث حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن سعید المقبری عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن انه سأل عائشة قالت انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيرها على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ یہ حدیث کتاب التہجد میں گزر گئی ہے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ میں۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی سعید المقبری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے سوال کیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ تو فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 20 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی حضور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 11 رکعت نماز رمضان کے علاوہ میں بھی تھی، اور رمضان کے علاوہ تراویح کی نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ام المومنین نے تراویح کی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ یصلی 4، حضور 4 رکعت نماز پڑھتے، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تو ان 4 رکعتوں کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں سوال مت کرو، یعنی حضور اس نماز کو بہت عمدہ، بہت احسن طریقے سے اور لمبی قرات اور لمبے سجدے اور لمبے رکوع اور لمبے قیام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ ثم یصلی 4، اس کے بعد حضور پھر 4 رکعت نماز پڑھتے، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تو ان 4 رکعت نماز کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں سوال مت کرو، یعنی بہت لمبی پڑھتے تھے اور بہت آسان طریقے سے پڑھتے تھے۔ ثم، تو یہ 8 رکعت نماز تہجد کی ہو گئی۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد حضور 3 رکعت نماز پڑھتے، اور یہ 3 رکعت جو نماز تھی وہ نماز تہجد تھی۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد وطر پڑھتے ہیں، اور سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، اور جب دل نہیں سوتا ہے تو لا محالہ دل کے بیدار ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب دل بیدار رہتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث مبارک اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حدیث اسماعیل ابن ابی اویس سے روایت کی ہے، اور کتاب التہجد میں جو روایت کی ہے وہ عبداللہ ابن یوسف کی روایت سے ذکر کی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز تہجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت پڑھتے تھے، اور نماز وطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت
پڑھتے تھے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور لوگوں نے اصحاب کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. اس کے بعد جب لوگوں نے اس پر کثرت کے ساتھ جمع ہونا شروع کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو پھر جماعت کے ساتھ ادا نہ کرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے شوق کی وجہ سے یہ نماز امت پر فرض ہو جائے. اب چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد یہ خوف جاتا رہا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو جمع کر دیا بجماعت نماز.